اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزند رسول سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں کہیں جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت، تیز دھوپ، راہ میں ایک خوشنما اور شاداب باغ نظر آیا۔ آپ آرام کی غرض سے اس باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک قوی حبشی غلام کام کاج سے فارغ ہو کر گھنے درخت کے سائے میں پیٹ کی آگ بجھانے بیٹھا ہے۔ ہاتھ میں ایک جو کی روٹی تھی اور سامنے ایک کتا تھا۔ حبشی نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا۔ بھوکے کتے نے اس حبشی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حبشی نے دوسرا ٹکڑا کتے کے سامنے رکھ دیا اور یوں ایک ٹکڑا خود کھاتا وہ حبشی اور دوسرا ٹکڑا کتے کو دے دیتا۔ امام علی مقام یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوئے۔ جو کی ایک سوکھی روٹی حبشی غلام کی شکم سیری کے لیے ناکافی تھی، لیکن وہ بھی اس نے تنہا نہ کھائی بلکہ کتے کو اپنے شریک ٹھہرا لیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر حبشی سے پوچھا، تم صبح سے دوپہر تک باغ میں شدید محنت کے بعد خود بھوکے رہے اور ایک روٹی میں کتے کو کیوں شریک کیا؟ حبشی نے جواب دیا، یہ ایک روٹی یقیناً میرے لیے ناکافی تھی، لیکن جب میں کھانے بیٹھا اور کتے نے میری طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میری عزت اور غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں خود تو کھاؤں لیکن اس بے زبان کو بھوکا رکھوں۔ یہ سن کر امام علی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے مالک کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ حبشی نے اپنے مالک کا نام و نشان بتا دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، اے حبشی تم میرا انتظار کرو جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں، کہیں مت جانا۔ حبشی نے انتظار کا وعدہ کر لیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام اس باغ کے مالک کے ہاں تشریف لے گئے، جو مدینہ منورہ کا ایک معزز شہری تھا۔ اس نے فرزند رسول کی تشریف آوری کو باعث فخر سمجھا اور عقیدت اور مہمان نوازی کے تقاضے پورے کیے۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ شہر کے باہر مشرقی گوشے میں ایک بہت بڑا خوشنما باغ ہے، کیا وہ آپ کی ملکیت ہے؟ مالک نے جواب دیا، حضور وہ میری ملکیت ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، وہ جو حبشی غلام جو باغ کی نگہداشت اور سرابی کے لیے متعین ہے، کیا وہ حبشی غلام بھی آپ کا ہی ہے؟ مالک نے اس بات کا جواب بھی ہاں میں دیا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، باغ اور غلام دونوں کو خریدنا چاہتا ہوں، خریداری کی ضرورت شدید ہے، جو قیمت تم طلب کرو گے اس کو ادا کر دوں گا۔ فرزند رسول کے حکم کو بھلا کون ٹال سکتا تھا، اور خریدار بھی وہ جو منہ مانگے قیمت ادا کرنے کو تیار تھا اور جس کی فیاضی اور سیرے چشمی کی داستانیں بچے بچے کی زبانیں پر تھی۔ سودا بھلا طے کیوں نہ ہوتا؟ پس مالک کو وہ قیمت مل گئی جو اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے باغ اور غلام حبشی دونوں کو خرید لیا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام دوبارہ باغ تشریف لے گئے۔ امام علی مقام نے غلام کو کام میں مصروف دیکھا۔ آپ نے حبشی غلام کو آواز دی، حبشی غلام آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک کے پاس گیا تھا، اب اسی سے واپس ہو کر آ رہا ہوں، میں نے تمہیں اور اس باغ دونوں کو خرید لیا ہے۔ حبشی غلام نے اپنے آقا کو ادب سے سلام کیا اور اپنی وفاداری اور خدمت گزاری کا یقین دلاتے ہوئے عرض کی کہ میں اپنے نئے غلام کا نام معلوم کر سکتا ہوں؟ حضرت امام حسن نے فرمایا، میرا نام حسن ابن علی ہے۔ حبشی نے حضرت امام پاک کا نام کیا سنا کہ دل کی کلی کھل گئی۔ محبوب خدا کے نواسے اور لختے دل رسول کے لختے جگر کی خدمت گزاری سے بڑھ کر دین اور دنیا میں کیا شرف ہو سکتا ہے؟ حبشی نے ادب اور عقیدت سے دامن ابا کو چوم کر عرض کیا، یا فرزند رسول آپ کی خدمت گزاری کو میں دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بناؤں گا۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، تمہاری پاس شکم سیری کے لیے جو کی صرف ایک روٹی تھی اور تم نے اس میں بھی ایک بے زبان کو شریک کیا، اس نے میرے دل کو دہلا دیا ہے اور خود بھوکے رہے۔ میں تمہاری اسی خدا ترسی اور رحم دلی سے اے حبشی بہت متاثر ہوا ہوں اور تم کو اللہ کی راہ میں آزاد کر کے یہ باغ تمہیں بطور تحفہ دیتا ہوں۔ ایک غلام حبشی برسوں کی غلامی کے بعد آزادی کا سرچشمہ اور ایک عالی شان قیمتی باغ کی ملکیت۔ حبشی خوشی سے جھوم اٹھا۔ حبشی حضرت امام حسن کے قدموں میں گر کر عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، جس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری غلامی کی زنجیروں کو قطع کیا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جس طرح آپ نے مجھے آزادی کی نعمت اور اس باغ کی ملکیت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں اظہار تشکر کے طور پر میں اس باغ کو غریبوں اور مسکین مسلمانوں کی امداد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، جب عشق
عشق سکھاتا ہے، آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ سامعین قدر، یہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کا کارنامہ جو انسانی دسترس سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آل محمد کے گھرانے کو ہر عطا اور بخشش کو معجزہ اور کرامات سمجھ لیتے ہیں، اور یہ انسانوں کو اس کی عظمت کا درس بھی دیتے ہیں۔ قربان جاؤں امام علی مقام کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی فیاضی پر، جس نے حبشی کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ ایک باغ بھی تحفے میں دے دیا۔ اللہ پاک اس واقعے سے سبق حاصل کر کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔